خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں اللہ والا ٹاؤن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کئی گھنٹے بجلی بند رہنے سے گھریلو نظام اور کاروباری گرمیاں متاثر ہونے لگی ہیں۔ شدید گرمی میں بچوں، بزرگوں اور مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں دواشکل پراچا کی رپورٹ میں۔ گرمی کی شدت میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہری دوہری اذیت میں مبتلا۔ کراچی میں بڑھتی گرمی کے ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اللہ والا ٹاؤن میں گھنٹوں بجلی کی بندش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دی۔ گھروں میں شدید حبس، پانی کی قلت اور کاروباری سرگرمیوں کی بندش نے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش کے باعث بچوں، بزرگوں اور مریضوں کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ کئی گھنٹے بجلی نہ آنے سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ قیمتی الیکٹرانک سامان خراب ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف بجلی گھنٹوں غائب رہتی ہے اور دوسری جانب بھاری بھرکم بل بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ کو پتہ بجلی نہیں ہوگی تو مسئلہ مسائل تو کھلوتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، پنکھے نہیں چلیں گے، بچوں کو گرمی لگے گی تو گرمی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ بیمار ہیں تو لائٹ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ضعیف بیٹھے ہیں، لائٹ نہیں ہے، پریشان ہوں گے۔ کم سے کم 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، 8 سے 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی۔ صبح 7 بجے جائے گی، 10 بجے آئے گی، 10 بجے آئے گی، 12 بجے پھر چلی جائے گی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش سے کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ گرمی کے باعث خریدار کم ہو گئے، جنریٹر چلانے کے لیے اضافی اخراجات الگ برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ بل لے کے جاؤ کہ بھائی یہ کوئی سنائی نہیں ہے، اور الٹی سیدھے جواب دے جائیے کہ یہ بل تو بھرنا ہی ہے آپ نے۔ اتنی پریشانیاں بجلی کے سلسلے میں کہ روٹی کھانا مشکل ہے، سچی بات ہے۔ اب اس وقت لائٹ نہیں ہے، میں دیکھیے میرے گھڑی لگی ہوئی ہے، میں اندر نہیں بیٹھ سکتا، رات کو سو نہیں سکتا۔ شہریوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ والے ٹاؤن میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لیا جائے، بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے اور عوام کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ مین واحد کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں ایک ماہ سے جاری بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا کہ الیکٹرک کے خلاف مرد و خواتین سڑکوں پر نکل آئے۔ الزام عائد کیا کہ درجنوں گھروں کی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ شدید گرمی، مریضوں کی مشکلات اور طلبہ کے مسائل نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں ایک ماہ سے جاری بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ مرد و خواتین نے احتجاجی پلے کارڈز اٹھا کر کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کے مطابق 21 اپریل کو کے الیکٹرک کی ٹیم کچی آبادی میں لگائے گئے کنڈے ہٹانے پہنچی تھی، جہاں جھگڑا پیش آیا، جس کے بعد مبینہ طور پر بلاک ایچ کے تقریباً 120 گھروں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ گھروں میں زیادہ تر صارفین باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں اور آر کیٹیگری کے اسٹار کسٹمرز ہیں۔ اس کے باوجود ایک ماہ سے بجلی کی بندش نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ جی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ 35,000 کا بل آیا ہے میرا، وہ ہم نے بھرا ہے، لیکن ہم پوری رات بغیر لائٹوں کے، بغیر پنکھوں کے ہم لوگ کس طرح، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہیں، یہ کس طرح اپنے بچوں کو مینج کرتی ہوں گی۔ ایک سیکنڈ کی لائٹ نہیں آئی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ ہم لوگ ہیں اسٹار کنزیومر، پچھلے کچھ مہینے پہلے یہاں پر کچھ پیچھے جو ہے وہ کچھ مسئلہ ہوا ہے کہ الیکٹرک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مار پٹائی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کے عوض جو ہے وہ ہماری پی ایم ٹی کو بند کر دیا، جبکہ ہم اسٹار کنزیومر ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ فری ہے، ہماری کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے جس ضلالت میں ڈالا ہوا ہے ہمیں، یہ سب آپ دیکھ سکتا ہے، میڈیا دیکھ سکتا ہے کہ ہم اسٹار بل ہے۔ شدید گرمی اور بجلی کی بندش کے باعث گھروں میں موجود مریض اور بزرگ افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر بجلی فوری بحال نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ سر اس وقت آر کیٹیگری کی صورتحال بہت خراب ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ اگر آپ نا کے الیکٹرک والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک رات یہاں گزار کے دیکھ لیں۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اس وقت جو کیا ہوا ہے، اس وقت بچوں کے پیپر چل رہے ہیں اور ان کی بچوں کے پیپروں کی وجہ سے سارے بچے ڈسٹرب پڑے ہوئے ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 21 دن سے ہم لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ صبح 9 بجے لائٹ جاتی ہے، رات کو کبھی 12 بجے آتی ہے، کبھی 1 بجے آتی ہے، پھر 2 بجے چلی جاتی ہے۔ ہمارے پاس 110 گھر ہیں جس میں اپروکسیمیٹلی 70 پیشنٹ ایسے ہیں جو بیڈ ریڈن ہیں، ڈائلسس پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور کے الیکٹرک والوں کو کنٹینیوسلی کمپلین کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ کے الیکٹرک دفاتر کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بجلی بحال کر کے ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ
رضوان احمد، سٹی 21۔ ناظرین، کراچی میں گیس کی قلت کا مسئلہ سنگین ہونے لگا۔ اللہ والا ٹاؤن میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مکین پریشان، کہتے ہیں گیس کی عدم فراہمی کے باعث کھانا تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بل بھرنے کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ متعلقہ ادارے نوٹس لیں۔ مزید جانتے ہیں دعاش کل پراچا کی رپورٹ۔ چولہے ٹھنڈے، گھریلو نظام مفلوج، گیس بحران نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ شہر میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ خصوصاً گھریلو خواتین کو کھانا پکانے اور روزمرہ کے گھریلو امور نپٹانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث گھروں کا نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے مکینوں کے مطابق گیس کی بندش شدت اختیار کر گئی ہے۔ گھروں میں ناشتے کھانے کی تیاری مشکل ہو گئی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعث انہیں شدید ذہنی کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سلنڈر اتنا مہنگا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھٹ جائے، کوئی بھی مسئلے مسائل ہو جائیں، بہت پریشان ہے، لیکن پھر بھی اب کیا کریں، مجبوری کے تحت ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے سلنڈر۔ 4 سال ہو گئے ہمیں ان گھروں میں رہتے ہوئے، لیکن یہاں گیس کا میٹر لگا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ بہت پریشانی کا ٹائم گزر رہا ہے۔ گیس بحران نے شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں، جبکہ عوام اب ریلیف کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین واحد کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔ سیوریج کا بحران شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ کورنگی ضیاء کالونی میں سڑکوں پر جمع گندے پانی نے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر دی ہے، بلکہ بدبو اور تافوں نے علاقہ مکینوں کا جینا بھی دھو بھر کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عرصے سے جاری اس مسئلے کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد مسائل کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ کورنگی ضیاء کالونی میں سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ گندا پانی نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر رہا ہے، بلکہ بدبو اور تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا بھی محال کر دیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کا یہ مسئلہ کئی عرصے سے برقرار ہے، مگر تاحال مستقل حل نہیں نکالا جا سکا۔ رہائشیوں کے مطابق آئے روز سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کے باعث آمد و رفت متاثر ہوتی ہے، جبکہ گندگی کے باعث مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ تقریباً جب بھی بارش ہوتی ہے یا کبھی بھی کوئی ماحول بنتا ہے، یہ 15 دن 20 دن ایسا ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں، جنریٹر لگاتے ہیں، گاڑیاں لگاتے ہیں، لیکن پانی نہیں نکالتے۔ اکثر عموماً یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی مدد کے تحت اس میں مٹی وغیرہ پتھر وغیرہ ڈال کے روڈ کو سیدھا کر دیتے تھے، لیکن یہاں پر کسی نے بھی ابھی تک کوئی انتظامات نہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج کا نظام بہتر بنایا جائے اور سڑکوں پر جمع پانی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین قیوم کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 20۔ بچوں کے لیے سیکھنے کا نیا انداز، تفریح کے ساتھ تعلیم کا حسین امتزاج۔ نارتھ ناظم آباد کے بنے زون میں انٹریکٹیو گیمز، جدید تعلیمی سرگرمیاں اور ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ ٹولز شامل کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور اسکلز کو بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ کانسیپٹ ڈیولپر ربیہ کا کہنا تھا کہ اقدام بچوں کو سیکھنے کا ایک نیا اور دلچسپ انداز فراہم کرے گا، جہاں وہ تفریح کے ساتھ سائنسی اصولوں کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ صاحب اسکولز میں تو سیکھتے ہیں کہ بچے بہت ہی ٹیکسٹ بک وائز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پریکٹیکل گائیڈنس بھی نہیں ہوتی، مطلب بس وہ روٹ لرننگ کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کی جو سائنٹیفک انٹرسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو بالکل ہی چھوڑنا تھا، تو ہم نے لانچ کیا ہمارا میگنیفی سائنس سینٹر، جس کا مین گول یہ ہے کہ ہم انفارملی پریکٹیکل طریقے سے بچوں کو کس طرح سائنس سکھائیں۔ والدین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروجیکٹس بچوں کے روشن مستقبل کے لیے نہایت اہم ہیں، کیونکہ اس سے ان کی دلچسپی تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتی ہے۔ یہاں پر جو ہے، یہاں پر بچوں کو فیسیلیٹیٹ اچھا ہو رہا ہے، یہاں پہ بچوں کی سیکیورٹی بھی اچھی ہے۔ آئی ایم وزٹنگ ہیئر فرام لاسٹ آئی تھنک 4 years، تو یہاں کا انوائرمنٹ ایریا کا اٹس ویری گڈ۔ ایسے جدید تعلیمی اور تفریح مراکز نہ صرف بچوں کی ذہنی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ انہیں مستقبل کے جدید ٹیکنالوجی کے چیلنجز کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ رابل سدید، سٹی 21۔ چین پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ چینی کونسل جنرل منسٹری آف فارن افیئرز کے زیر اہتمام اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔ چین میں تعینات پاکستانی سفیر کا دورہ کراچی، پاک چین سفارتی تعلقات کو 7 دہائیاں مکمل۔ ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ لائزن آفس کراچی عرفان سومرو کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی روابط وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پاکستان and China, they're observing 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations.
the month of May is going to mark the celebrations across Pakistan, across China. And today, as you saw, Pakistan ambassador to Beijing, His Excellency Ambassador Khalil Hashmi, was visiting Karachi. चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सी पैक समेत मुख्तलिफ मंसूबे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 9 out of 10 responses when I introduce myself, I don't say that I am the ambassador of Pakistan, I just say I am from Pakistan. And 9 out of 10 people say Pathiye. Pathiye means iron brother. So this is an expression reserved exclusively for Pakistan, and that shows the real depth and real strength of our friendship and interstate relationship. चीनी कौंसल जनरल का कहना था चीन पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। Yeah, just as the ambassador said that Chinese people cherish very much their profound relationship and brotherhood partnership between two sides. And when you are in China, you will experience the friendship and the hospitality of Chinese people to Pakistan. So when I was in Karachi, I always emerged by the hospitality and the friendship of Pakistani people. वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम अहम सिफारती तकरीब में कारोबारी हलकों, सनतकारों, सरमायाकारों और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। शदीद गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में ठंडे और मीठे पानी की सबील लगा दी गई। तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम बताइएगा। शहर शदीद गर्मी की लिपेट में, हीट स्ट्रोक का खदशा। NICVD में ठंडे पानी की सबील लगा दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शमीम मुमताज़ और तैमूर अली सयाल का कहना था कि पीपल्स पैरामेडिकल विंग दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। पीपल्स पार्टी का ये कोई पहला काम नहीं है। हमारे ये बच्चे पीपल्स पैरामेडिकल हर वक्त में हर जगह मौजूद होती है पीपल्स पार्टी। और इस वक्त हम पार्टी बेस की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हीट व्यू है, हर इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। हम नाम लेके तो किसी को नहीं पिला रहे ना पानी कि कौन पार्टी का, ये तो लोगों ने तफरीक पैदा कर दी है। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगी अपनी पूरी टीम को। पाकिस्तान की आवाम खा किसी भी मुश्किल में हो, चाहे वो हीट स्ट्रोक हो, सैलाब ज़दगान की परेशानी हो, ज़लज़ला ज़दगान की परेशानी हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मुतहरिक ना हो, ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की शान है कि हर मुश्किल वक्त में वो अपनी आवाम के लिए खड़ा हो जाता है। पीपल्स पैरामेडिकल विंग के अहदेदारों का कहना था कि गर्मी और हीट स्ट्रोक में आवाम के साथ खड़े हैं। हीट स्ट्रोक के मौके पर जो भी हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं और दूसरे मुसाफिर होते हैं, इस हीट स्ट्रोक के अंदर हमारी लीडरशिप की तरफ से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर आज जो है हीट स्ट्रोक कैंप मुनक्किद किया है, जिसके अंदर मशरूबियात, जूस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं तमाम जितने भी आए हुए पेशेंट के यकीन हैं उनमें जो है इसको थीम किया है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली का सिलसिला चल रहा है और कराची शहर के अंदर भी है, मेरी लोगों से खासकर अवाम पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस गर्मी के मौसम में बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकलें, कोशिश करें अपने घरों पे रहें। बाकी नौजवान हमारे पास क्योंकि मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं, लेकिन साथ साथ अवामी खिदमत का जो जज्बा उनके दरमियान मौजूद है, जिसकी मिसाल आप यहाँ पर इस कैंप में मौजूद है। मुसाफिर, मरीजों और तीमारदारों ने सबील लगाने के इकदाम को सराहा और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।